رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین، آج ہم بیان کریں گے کہ اگر کسی شخص کا معدہ کمزور ہو تو ایسا شخص اگر پیٹ بھر کر سحری کھا لے تو بسا اوقات سحری کھانے کے بعد سب کچھ پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھے، اگر قے اور الٹی خود بخود آئی ہے تو چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زوردار قے آئے کہ بندے کے لیے منہ کے اندر سنبھالنا مشکل ہو، تو چاہے منہ بھر کر ہو چاہے منہ بھر کر نہ ہو، کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، انگلی مار کر یا زور لگا کر یا کسی اور صورت میں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرتا ہے، ایسی صورت میں اگر قے منہ بھر کر آئی تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں آئی بلکہ تھوڑی سی آئی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کو قے آئی اور وہ قے کو، الٹی کو باہر پھینکنے کی بجائے اندر پی گیا تو کیا پھر روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہاں پر یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے الٹی کو قصدن پی لیا، جان بوجھ کر پی لیا، پھر چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور قصدن نہیں پیتا، نہ چاہتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے، تو پھر اگر منہ بھر کر نہیں تھی، کم تھی منہ بھر سے، تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مسائل قے کے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق روزہ فاسد کرنے کے ساتھ اس وقت ہوگا جب قے پیٹ سے آئے، یعنی قے کے اندر، الٹی کے اندر کھانا یا خون وغیرہ ہو۔ اگر قے پیٹ سے نہیں آتی، یعنی الٹی کے اندر بلغم ہے یا تھوک وغیرہ ہے، تو پھر کسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ فاسد اس وقت ہوگا جب قے کا تعلق پیٹ سے ہو، یعنی جتنا بھی مادہ نکلا ہے وہ پیٹ سے نکلے، اس صورت میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں پھر اس پر لاگو ہوں گے۔ ورنہ اگر پیٹ سے نہیں آتی، اس کے اندر بلغم ہے یا تھوک وغیرہ ہے، حلق سے آتا ہے کچھ مادہ، تو ایسی صورت میں پھر کبھی بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ احکام شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔